بھائیو 2 جنوری 2016 کو یعنی آج سے 2 سال قبل، آج ہے 25 فروری 2018، آلموسٹ 2 سال پہلے میں نے یہیں پر کوسچن آنسر سیشن ایک ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کوسچن آنسر سیشن میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دعوت اسلامی والے یہ اپنی نشانی چھوڑ دیں، تبلیغی جماعت والے بھی اپنی نشانی چھوڑیں، اہل حدیث نے بھی جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں۔ اور وہ کلپ مسئلہ نمبر 110A کا الگ سے بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ کیا تھا، اس کا عنوان تھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لیکن، یہ اس کی ہیڈنگ تھی۔ وہ لیکن کے آگے سائن آف ایکسکلینیشن تھا کہ یہ پیار ہے لیکن وہ اپنی یہ ان معاملات میں جو ہے وہ اصلاح کر لیں۔ اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اپنی نشانیاں خصوصاً گرین پگڑی کے حوالے سے کہا تھا یہ جائز ہے لیکن آپ اس کو نشانی نہ بنائیں، اوپن اجازت دیں۔ اور اس حوالے سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر اور دیوبند کی طرف سے اور بعض اہل تشیع کی طرف سے جو الیاس قادری صاحب کی جماعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کبھی طوطے کہا جاتا ہے، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہی ان کی غلط ہے، گرین پگڑی کے اوپر اعتراض کرنا، گرین پگڑی کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جن رنگوں کی اجازت ہے لباس کے اندر، ان کلرز کی آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں۔ اور گرین کلر ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایز اے لباس پہنا ہے، گرین کلر کی تہمد اور گرین یعنی سبز کلر کی اوپر چادر، یہ آپ کا عمومی لباس تھا۔ کرتا تو بہت کم استعمال فرماتے تھے، یعنی جو احرام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس ہوتا تھا۔ اور اس کے ثبوت میں خصوصاً اہل حدیث علماء کے لیے جنہوں نے ایک بڑے غلو کے درجے تک معاملہ کیا اور پھر الیاس قادری صاحب کے اوپر فتوے لگائے کہ جی وہ 70,000 یہودی جو ہیں وہ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے، لو ہاں فیل ہو گئے انہوں تسی، انہوں نے اپنی پگڑی چینج کر دیتی ہے، تو وہ جڑا جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا نا، ہوں تو پگڑی چینج کر دی ہے تو جھوٹ تو پکڑا گیا۔ تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہودی، اور جو آپ روایت پیش کرتے ہیں وہ تو جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے، شیخ البانی کے نزدیک بھی، شیخ زبیر زئی صاحب کے نزدیک بھی، جس کی بنیاد پہ آپ الیاس قادری صاحب کے فالوورز کے اوپر وہ فتویٰ لگا رہے تھے۔ اور مجھے ان سے بہت علمی اختلاف ہے، عقائد بنیادی عقائد کے اندر اختلاف ہے، لیکن میں علمی خیانت کسی کو نہیں کرنے دوں گا کہ وہ ناجائز کسی کے اوپر الزام لگائے۔ اور میرا یہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں 70,000 یہودی سبز چادر اوڑے ہوئے ساتھ دعوت اسلامی انجینئر محمد علی مرزا، 70,000 یہودی لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ میں ضرور یہ یہاں پر ایک ریفرنس پیش کروں کہ سبز لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے کالا لباس بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ پہنا ہے۔ البتہ سفید لباس پسندیدہ ہے، وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت مسجدوں میں اور قبروں کے اندر سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس ہے، اسی لیے ہم اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفناتے ہیں، اور اسی لیے الیاس قادری صاحب نے سفید لباس کی یعنی ترغیب لوگوں کو دلائی۔ لیکن یہ افضلیت ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی کلرز کے لباس پہنے ہیں، ایون سرخ کلر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے، سبز کلر کا پہنا ہے، کالے کلر کا پہنا ہے، اور کئی کلرز کا پہنا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ سبز رنگ سے چونکہ اہل حدیث دیوبند اور بعض اہل تشیع نے الیاس قادری صاحب کا مذاق اڑایا، اس لیے میں HD کیمرے کے اندر ریفرنس دکھاؤں گا تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری اہل سنت کی جو مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں، نمبر 1 جامعہ ترمذی، نمبر 2 سنن نبی داؤد، نمبر 3 سنن نسائی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی میں 2812، سنن نبی داؤد میں 4206 اور سنن نسائی میں 5321 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اور یہ مشکات المصابی میں بھی شیخ زبیر زئی صاحب کی تحقیم کے ساتھ موجود ہے، شیخ البانی والی بھی دیکھ سکتے ہیں، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4359، اور یہ میں آپ کو HD کیمرے میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں مشکات المصابی، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ البیہقی اور باقی کتابوں میں کہ یہ نوٹس ہیں، 3 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو ان کو دکھائیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کے اندر 4359، جو ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں ایز اے لباس یوز کی ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں، سیدنا
ابی رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، اور عربی کے الفاظ ہیں وعلیہ ثوبان اخضران، نبی علیہ السلام کے اوپر دو سبز چادریں تھیں، یعنی ایک تہمد اور ایک اوپر، تو اس کو پورا جوڑا انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بالوں میں بڑھاپا نمایاں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگ کے جو بال تھے وہ مہندی کے ساتھ رنگنے کی وجہ سے سرخ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر بھی مہندی کا اثر تھا۔ یہ میں نے حدیث بتا دی۔ آندہ وہ بڑا بے شرم ہوگا عالم دین جو سبز پگڑی کا یا سبز لباس کا مذاق اڑائے گا، وہ دراصل نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پگڑی سبز کلر کی ثابت نہیں، لیکن جب لباس ثابت ہو جائے تو آپ اس کلر کی پگڑی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور ان اہل حدیث علماء کی اپنی ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ سعودیہ کے جو امام کعبہ، ان لوگوں نے وہ جو زرق برق اوپر رومال لیے ہوئے سرخ کلر کے، یلو کلر کے، جو ثابت ہی کوئی نہیں، ان کو نہیں پڑھاتے کہ یار آپ پگڑی باندھ لیں، ان کو تو کہتے ہیں آپ کالی اور سفید باندھیں۔ امام کعبہ کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پگڑی باندھے؟ یہ جو اس نے اپنی عرب ٹریڈیشن اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو سنت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ان سے ان کو چندہ آتا ہے، وہ بند ہو جائے گا، تو اس لیے جرت نہیں کرتے۔ تو ہم تو حق بات کریں گے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی ہو، کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کی فیور کی بات کرنی، کسی فرقے کی نہیں کرنی ہے، ہماری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں سبز کلر کی پگڑی بھی جائز ہے، لیکن اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو پھر آپ پگڑی کا کلر بھی وہی استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پگڑی کا کلر تھا، اور وہ دو کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ باقی علماء نے تو بے شمار کلر لکھے ہوئے ہیں، وہ الیاس قادری صاحب نے بھی 7 کلر جو ہے گنوائے ہیں، لیکن وہ اس کی دلیل ان کا جی شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ عبداللہ محدث دہلوی 1052 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً وہ 1000 سال کے بعد آئے ہیں، انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی، ان کی ذاتی رائے ہے۔ احادیث کی کتابیں جب موجود ہیں تو آپ اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں، وہ دو ہی کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، بلیک اور سفید، یعنی کالا اور سفید۔ تو یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اس کا ثبوت بھی میں دے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3312، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1410۔ میں صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3312، اور یہ کانٹینیوس 4-5 حدیثیں ہیں 3309 سے لے کر 3312 تک۔ میں ایچ ڈی کیمرے میں آپ کو صحیح مسلم دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے، اور آپ اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کی کتابیں ہیں PDF فارم میں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں۔ میرا ایک کلپ بھی ہے سنی احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بال یہ میں نے انڈر لائن جو کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، یہ والا پورشن جو ہے جی پیجز کا ہائی لائٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو بھی چیز حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں، نہ کہ یہ کہ جی عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، فلاں بزرگ فرماتے ہیں۔ وہ بزرگ جو فرما گئے ہیں ان کا فرمانا اور آپ کا فرمانا برابر ہی ہے جب تک سند وہ بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چاہے ابن کثیر ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں، سند ان کو بیان کرنی ہوگی۔ وہ کوئی صحابی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیان کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو یہ واضح حدیث موجود ہے۔ سیدنا عمر بن حریث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ کلر کا امامہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے بیچ میں ڈالا ہوا تھا۔ شملے جو ہے یہ 2 کنارے، یہ شملے ہیں، یہ جیسے شملہ چھوڑا، میں نے 2 چھوڑے میں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ چھوٹا شملہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی طریقہ درست ہے، اس کو اگر میں لیفٹ سائڈ پہ لے ہوں تب بھی درست ہے، اس کو میں بیک سائڈ پہ لے جاؤں تب بھی۔ اصل چیز ہے شملہ چھوڑنا، جس کی اسلام کے اندر ایک کفار سے ممتاز کرنے کے لیے ایک تو ٹوپی ہونی چاہیے پگڑی کے نیچے، سخت ٹوپی ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا، ایک بار باندھ کے رکھ لیں اور وہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا شملہ جو ہے یہ مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کے ثبوت میں بھی المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے المستدرک کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اردو شائع کر دیا ہے 6 جلدوں کے اندر۔
المستدرک للحاکم علی صحیحین، امام حاکم نیشا پوری کی یہ کتاب ہے، المتوفا 405 ہجری، اور اس میں تقریباً 9000 کے قریب احادیث ہیں۔ اسی میں سے ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8623، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بریلوی مکتب فکر والوں نے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپی ہے، اور امام حاکم اور امام ذہبی کی تحکیم بھی لگائی ہے، دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے اور شیخ البانی کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ یہ میں اہل حدیثوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، باقی تو ساری روایتوں کو مان ہی لیتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو یہ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے یہ پوچھا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے کچھ پورشن ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، کہ یہ جو شملہ پگڑی کا چھوڑا جاتا ہے، یہ صدل کرنا، یہ والا صدل، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کافی لمبی ایک حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک جنگ کے موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا، وہ جنگی یعنی لشکر روانہ کیا، تو وہ سیاہ پگڑی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کا کالا امامہ اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر سفید امامہ باندھا اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر شملہ لٹکایا، یعنی یہ جس طرح میں نے یہ لٹکایا ہوا ہے یہ 4 انگلیوں کے برابر ہی ہے، اگر آپ دیکھیں ایک چپے کے برابر، کم از کم اتنا شملہ ہونا چاہیے، زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے ابن عوف اس طرح امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامے کی خوبصورتی کا اہتمام بھی کیا اور کالا اتار کر سفید امامہ باندھا۔ تو کالے امامے کا ثبوت مسلم شریف سے مل گیا اور سفید کا آپ کو المستدرک الحاکم سے۔ اس میں جو یہ شیعہ نے ایک پخ چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی کالا امامہ صرف سید باندھ سکتا ہے باقی سفید باندھیں، تو یہ بالکل باطل ہے، اور اسی حدیث سے وہ رزلٹ بھی نکالتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے کالے پگڑی کی ممانعت نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گفٹ دیا، ورنہ نبی جب بھی کوئی چیز غلط دیکھتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو سفید کلر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی امن کے نشان کے طور پر، یعنی پہلا ایفیکٹ لوگوں کے اوپر یہ پڑے کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں، پھر جو امن کے لیے تیار نہیں پھر اس کے لیے تلوار ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید امامہ ان کو مبارک ہاتھوں سے باندھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے میرے الحمدللہ پچھلے تقریباً 10 سالوں کے اندر، اس میں سے بھی جو 8 سال ہیں، کنٹینیوسلی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اور سوائے چند ایک کے، وہ بھی شاید 10 سے کم ہی ہوں گی جو شروع کی ویڈیوز ہیں، وہ ٹوپی میں، باقی سب میں پگڑی میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پگڑی کا خصوصاً اہتمام کیا کرتے تھے۔ عام حالت میں بھی یہ سنت متواتر ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے اور اوپر سے ہی مسح کر لیتے تھے، جس طرح جرابوں اور موزوں پہ آپ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لینا تو باقی پھر مسح کر لیں۔ اسی کے تحت میں نے یہ رزلٹ اخذ کیا تھا کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے گھر کے اندر تو اس کو باقی وضو کے لیے حجاب اتار کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے کر لے، کیونکہ پگڑی کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو 5 نمازوں تک مقیم کر سکتا ہے اور 15 نمازوں تک مسافر کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہ ضمناً اس چیز کو عرض کر دیا۔ تو یہ الحمدللہ کلر جو ہیں وہ 2 ثابت ہوئے۔ تو یہ الیاس قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، انہوں نے ماشاءاللہ کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ویل ڈن۔ اور وائٹ پگڑی بھی ساتھیوں نے باندھی ہوئی تھی، تو اسی کو ترویج دے، باقی بھی جواز ہے، ٹھیک ہے، باندھیں، گرین بھی باندھیں۔ جب سب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا گرین پگڑی بھی جائز ہے، لیکن یہ کہا تھا اس کو فکس نہ کریں، آپ اس کو عام رکھیں، کیونکہ دعوت اسلامی میں پھر تھوڑا غلو یہ آ گیا کہ جن لوگوں پہ جماعت کی طرف سے پابندی لگتی تھی نا وہ پھر سفید اور کالی پگڑی باندھتے تھے 1 مہینے کے لیے سزا کے طور پہ، کہ بھئی اب پگڑی آپ گرین نہیں باندھ سکتے۔ تو میں نے کہا تھا جو چیزیں سنت ہیں اس کو تو سزا نہ رکھیں آپ، وہ تو سنت ہے۔ تو چلے اب انہوں نے الحمدللہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔